سورہ مبارکہ یونس ہے اور آیت کا نشان 35 ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے معبودوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمہیں حق کی جانب ہدایت کریں؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اور امن الذی، وہ لوگ کہ جو من یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ کہ جو حق تک پہنچ چکے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ امن لا یہدی الا یہدی، یا ان کا حق ہے کہ جو ابھی حق کی جانب نہیں پہنچے، نہیں گئے، حق سے آشنا نہیں ہوئے، یعنی جو حق تک پہنچ چکے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، یا جو ابھی محتاج حق ہیں، محتاج ہدایت ہیں، جو ابھی خود محتاج ہیں کہ کوئی انہیں حق کی جانب رہنمائی کرے۔ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اس آیت کریمہ میں اللہ ان لوگوں کو کہ جو حق آشنا ہیں انہیں جو محتاج ہدایت حق ہیں انہیں برابر جاننے والوں کو بے عقل کہہ رہا ہے۔ تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم کم عقل ہو، بے عقل ہو، تم بے وقوف ہو۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ان لوگوں کی اتباع کی جائے گی کہ جو جان چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں حق تک، ان کی تو نہیں کی جائے گی کہ جو ابھی محتاج ہدایت ہیں۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ نے جو صاحبان عقل کو اور اپنے بندوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم فیصلے لو تو عقل کی بنیاد پہ لو۔ گویا اللہ عقل کو فعال دیکھنا چاہتا ہے، عقل کو کارگر دیکھنا چاہتا ہے، کار فرما دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی اب اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ کا بڑا پیار ہے ان لوگوں سے جو عقل کو استعمال میں لاتے ہیں، اور جو لوگ عقل کو استعمال میں نہیں لاتے اللہ ان سے غضبناک ہوتا ہے۔ عقل کی پرورش، عقل کی تربیت، عقل کی بہتری، عقل کا زیادہ سے زیادہ استعمال میں آنا، ویسے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اکثرهم لا یعقلون، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا آج کا نہیں ہے، اکثر تو عقل ہی نہیں رکھتے، مگر اکثر کی بنیاد پر کب دین چلا ہے، اکثر کی بنیاد پر کب معاشرہ چلا ہے، اکثر کے کہنے پر کب ہم چلے ہیں، اکثر کب معیار رہا ہے۔ ہمیشہ یاد رہے کہ اکثر معیار نہیں ہے، صاحبان عقل معیار ہے۔ وہ جو اکثریت میں ہیں یہ دلیل ہی نہیں ہے کہ کوئی اگر اکثریت میں ہے تو وہ حق پر ہے۔ اگر کسی کے پاس تعداد زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ دلیل تو یہ ہے کہ کون عقل سے کام لیتا ہے۔ تو اب ابتدائی بیان ہے، میں اپنے مضمون کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح عقل سے کام لیا جائے۔ دیکھیے، اللہ نے ہمارے لیے دو ہادی قرار دیے ہیں، ایک ہادی باطنی اور ایک ہادی ظاہری۔ ہادی باطنی عقل ہے اور ہادی ظاہری نبی، رسول اور امام ہے۔ اگر ہادی، اور دونوں کی ضرورت ہے، ہادی باطنی نہ ہو تو ہادی ظاہری سے استفادہ نہیں ہو پائے گا۔
اور ہادی ظاہری نہ ہو تو ہادی باطنی کن مشکلات کا سامنا کرتی ہے وہ خود معصوم نے بیان کیا ہے. یعنی ہادی باطنی عقل ماحول کی گرد میں اٹ کر، ماحول کی گرد میں چھپ کر اپنا کردار چھوڑ دیتا ہے. ہادی باطنی اپنا کردار چھوڑ دیتا ہے کہ جب ماحول اس پر جمنے لگے، ماحول کا اس پہ اثر آنے لگے. تو ہادی ظاہری کا کام یہ ہوتا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، نہج البلاغہ میں مکمل خطبہ ہے مولا علی کا کہ اللہ نے نبیوں کو کیوں مبعوث کیا ہے، اللہ رسولوں کو کیوں بھیجتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نبیوں کو رسولوں کو اس لیے بھیجتا ہے تاکہ عقل پر جمی ہوئی گرد کو وہ صاف کریں، اور عقل کام کرنا شروع کرے تو پھر انہیں وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو بات ہوتی ہے. تو ظاہری ہادی کا کام یہ ہے کہ عقل کو پروان چڑھائے.